زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو عقل کو دنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، جن پر بالکل بھی یقین نہیں آتا۔ عقل ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرا اپنی زندگی میں 2 قسم کی مخلوقات سے سامنا ہوا تھا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ ایک میری دوست تھی اور ایک میری دشمن تھی۔ جو میری دشمن تھی، میں نے اس کی دشمنی کی انتہا بھی دیکھ لی، اور جو میری دوست تھی، میں نے اس کی دوستی کی بھی انتہا دیکھ لی تھی۔ جس طرح سے انسانوں میں ہر طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، اچھے اور برے، اسی طرح سے جنات میں بھی ہر طرح کے جنات پائے جاتے ہیں، اور میرا دونوں طرح کے جنات کے ساتھ سامنا ہوا ہے۔ بہت مشکل وقت تھا جو میں نے گزارا۔ ایک نے میرے شوہر کی جان لے لی، اور پھر وہ میرے بیٹے کے پیچھے تھی، اور دوسری میرے بیٹے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اور ہمیشہ کی طرح جیت سچائی اور اچھائی کی ہوئی تھی، کیونکہ سچ اور حق اپنا آپ منوا لیتے ہیں۔ میری کہانی تب سے شروع ہوتی ہے جب اس دن میرا بیٹا بھاگتے ہوئے میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ماما وہ دیکھیں، وہ میرے ساتھ کھیل نہیں رہی، میرے ساتھ بات نہیں کر رہی۔ میں اس وقت فون پر مصروف تھی جب میرا بیٹا میرے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ میں اس کی بات پر چونک گئی، کیونکہ گھر میں صرف ہم دونوں ماں بیٹا اکیلے تھے، ہمارے علاوہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کون تمہارے ساتھ نہیں کھیل رہا؟ میں علیزے کی بات کر رہا ہوں، وہ میرے ساتھ ناراض ہے، میرے ساتھ کھیل نہیں رہی۔ اپنے بیٹے کی بات پر میں حیران پریشان رہ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی علیزے نہیں رہتی، مگر وہ بسد اصرار تھا۔ علیزے اس کی دوست ہے اور روزانہ اس کے ساتھ کھیلتی ہے، اور وہ گھر میں اوپر والے پورشن میں رہتی ہے۔ میرا بیٹا اس لیے کچھ دنوں سے ہی اس قسم کی باتیں کرنے لگا تھا۔ شروع میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور اس کو نظر انداز کرتی رہی۔ پھر ایک دن جب وہ بہت زیادہ اس قسم کی باتیں کرنے لگا تو میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا۔ میرے شوہر نے بھی اس بات کو ٹال دیا اور کہا کہ وہ بچہ ہے اور بچے اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بچوں کی اپنی خیالی دنیا ہوتی ہے اور وہ اپنی خیالی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ اپنے شوہر کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلایا اور اس کے بعد اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مگر ہر دوسرے دن میرے بیٹے کا یہی کہنا تھا کہ علیزے اس کے ساتھ ناراض ہو گئی ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں کھیل رہی ہے، اور میں بھی اس کی بات کو ہنسی میں ٹال دیتی تھی کہ وہ جلد ہی آپ سے ناراضگی دور کر دے گی، آپ کے ساتھ بات کرنا شروع کر دے گی۔ اسی طرح سے دن گزر رہے تھے۔ رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے پہلو میں دیکھا میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں تھا۔ میں ایک دم سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور پورے کمرے میں نظر دوڑائی، مگر میرا بیٹا پورے کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ صحن سے مجھے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے صحن میں دیکھا تو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میرا بیٹا جھولے پر تھا اور کوئی اسے تیز تیز جھولا جھلا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور بدکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن میں نے اس بات کا ذکر کیا تو ایک پل کے لیے وہ حیران رہ گئے، مگر پھر کہنے لگے کہ وہ بچہ ہے اور بچے ایسی حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہو سکتا ہے اسے نیند نہ آ رہی ہو، اسی لیے وہ جھولے پر جا کر بیٹھ گیا ہو۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ جھولے پر بیٹھا ہوا تھا تو اسے جھولا کون جھلا رہا تھا؟ کچھ تو تھا جو نظروں سے اوجھل تھا، جو میرے بیٹے کو نظر آ رہا تھا مگر ہماری نظروں سے اوجھل تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت بار کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور میرے شوہر میرا مذاق اڑانے لگتے۔ وہ ایسی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے تھے۔ پھر میں خود ہی اسے امام مسجد کے پاس لے کر گئی اور اسے دم کروایا، مگر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اب بھی کسی کے ساتھ باتیں کرتا تھا، مگر چونکہ وہ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی تھی اور نہ ہی ہمیں تنگ کرتی تھی، اسی لیے میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے دن بیتتے گئے۔ گھر میں میرا بیٹا بہت زیادہ خوش رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اب تو اس کی دوست بھی اس کے اسکول میں جانے لگی ہے اور سارا وقت اس کے ساتھ گزارتی ہے۔ مگر اب جو میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا تو وہ ایسی باتیں کم کرنے لگا تھا، اور جب وہ 12 سال کا ہو گیا تو اس نے ایسی باتیں بالکل ہی ختم کر دی۔ تو میں نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ بچوں کی اپنی ہی خیالی دنیا ہوتی ہے، مگر اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اس کی سوچ بدل رہی ہے، اسی لیے وہ اس دنیا سے نکل آیا ہے، تبھی وہ ایسی باتیں نہیں کرتا۔ مگر اب اس کے ساتھ عجیب باتیں ہونے لگی تھیں جن کا وہ مجھ سے ذکر کرتا تھا کہ وہ چیز جہاں پر رکھتا ہے وہاں سے نہیں ملتی بلکہ دوسری جگہ پر موجود ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس کے نامکمل کام خود بخود مکمل ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، جبکہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔
میں گھر میں اکثر اکیلی رہتی تھی، مگر مجھے کبھی بھی کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ یہ اس رات کا ذکر ہے جب میں اور میرا بیٹا گھر پر اکیلے تھے۔ اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی داخل ہوا ہو۔ میرے کمرے کی کھڑکی صحن میں باہر کھلتی تھی۔ جب میں نے اپنے صحن میں دیکھا تو وہاں پر کچھ ڈاکو تھے جنہوں نے اپنے چہرے کو نقاب میں لپیٹا ہوا تھا۔ میرے شوہر گھر پر نہیں تھے، وہ ضروری کام سے شہر سے باہر گئے تھے۔ گارڈ کو انہوں نے بے ہوش کر دیا تھا اور وہ گھر کے اندر داخل ہونے والے تھے۔ میں ڈر گئی کہ اب میں اکیلی عورت کیا کروں۔ اتنے میں نہ جانے کیا ہوا کہ وہ خود ہی وہاں سے بھاگ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کی پٹائی کر رہا ہو۔ یہ منظر بہت ہی حیران کن تھا۔ آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ جو کوئی بھی ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے اور ہمارا نقصان نہیں چاہتا۔ مگر اس کے بعد کچھ ایسے واقعات نے بے پناہ میری سوچ کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ میرے شوہر کا بہت اچھا چلتا ہوا کاروبار تھا۔ یہ کاروبار بہت بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کر رہے تھے۔ آدھی رات تک آفس میں بیٹھے کام کرتے رہتے تھے۔ مگر پھر ایک دن اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، اماوس کی رات تھی، ہر سو اندھیرا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جب میرے شوہر گھر میں داخل ہوئے تو میں ان کی ہی منتظر تھی، ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ہماری شادی کی 13ویں سالگرہ تھی اور میں نے ان کے لیے ایک سرپرائز تیار کیا ہوا تھا۔ مگر جب وہ گھر میں آئے تو وہ بہت ہی زیادہ بکھلائے ہوئے تھے اور بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر خود پریشان ہو گئی اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اس قدر کیوں پریشان ہیں؟ وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے اور کمرے میں جا کر خاموشی سے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئے۔ میں نے انہیں بلانے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میرا سارا سرپرائز دھرے کا دھرا رہ گیا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ آج تک ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اگر آفس میں کوئی بات ہوتی یا کوئی اور پریشانی ہوتی تو وہ مجھ سے شیئر کر سکتے تھے۔ وہ اپنی ہر پریشانی، ہر بات مجھ سے ڈسکس کیا کرتے تھے۔ مگر آج ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ بات بھی نہیں کر رہے؟ میری پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں بھی پھر بغیر کوئی بات کیے بھوکے پیٹ ہی لیٹ گئی اور آدھی رات کا وقت تھا جب ان کی خوفناک چیخوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت برے انداز میں چلا رہے تھے، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ انجانے میں ہو گیا، میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کی اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں چلا رہے ہیں، آپ کہیں خواب میں تو نہیں ڈر گئے؟ مگر انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب نہ وہ آفس میں جاتے تھے اور نہ ہی گھر سے باہر نکلتے تھے، بلکہ ہر وقت وہ گم سم سے ہو کر کمرے میں بیٹھے رہتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں، مگر وہ گھر سے باہر نکلنے پر ہی تیار نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ مجھے مار دے گی، جان سے مار دے گی، وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلوں گا وہ مجھے جان سے مار دے گی، وہ مجھ سے اپنا انتقام لے گی۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس کی بات کر رہے ہیں، کون مار دے گا، کون ہے ان کا دشمن۔ میرا دھیان ان واقعات کی طرف چلا جاتا تھا جو ہمارے گھر میں ہو رہے تھے، بچپن سے میرے بیٹے کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اگر ان واقعات کا تعلق اس چیز سے تھا تو اس دن اس چیز نے ڈاکوؤں کو گھر سے کیوں بھگایا تھا؟ اس دن ہماری مدد کیوں کی تھی؟ اس نے اس سے پہلے تو ہم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، تو اب وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کتنے سوال تھے جو مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ میرے شوہر اکثر یہ بات کرتے تھے کہ وہ ان سے انتقام لینے کے لیے آ رہی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ کون ان سے انتقام لینے کو آ رہا ہے؟ مجھے اب کوئی دوسرا ہی معاملہ لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں گھر میں کسی عامل کو بلاتی ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی آسیبی معاملہ ہے اور میرے شوہر کو آسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ آسیب کا اثر تو بچپن سے ہی ہمارے گھر میں تھا، مگر اس سے پہلے اس نے کبھی ہم لوگوں کو تنگ نہیں کیا تھا۔ پھر اب کیا ہو گیا تھا؟ میں انہی باتوں میں سوچتے ہوئے اپنا وقت نہیں گزار سکتی تھی۔ پھر ایک عامل کو میں نے گھر پر بلایا اور اسے اپنے شوہر کے بارے میں ساری بات بتائی۔ وہ عامل جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، کچھ ہی دیر بعد وہ گھر سے باہر بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ یہ بہت ہی طاقتور چیز ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب تو میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اب کیا کیا جائے؟ اس زمن میں نے کتنے عاملوں کو گھر پر بلایا، مگر کوئی بھی میرے شوہر کا علاج نہیں کر سکا۔ جو بھی آتا تھا وہ یہاں سے بھاگ جاتا، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ چیز بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ مگر میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ اچانک سے میرے شوہر کے ساتھ ہوا کیا تھا، مگر کوئی میری بات کا جواب نہیں دے سکا۔
کسی بھی پہنچے ہوئے بندے کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کہ آخر وجہ کیا ہوئی ہے۔ میرا شوہر آدھی رات کو چیخنے چلانے لگتا تھا اور بہت ہی زیادہ رونے لگتا تھا۔ وہ مجھے جلا رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں۔ میں ان کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتی تھی، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ میں اپنے شوہر کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ مجھے جہاں جہاں کسی نے بتایا میں اپنے شوہر کو وہاں پر لے کر گئی۔ مجھے جس نے کسی بھی عامل کے بارے میں بتایا تو میں اس کو گھر میں لے کر آئی، مگر ایک دن جب میں صبح اٹھی تو میرے شوہر کے جسم سے روح پرواز کر چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے پوری زندگی اکیلے ہی گزار دی، اپنے بیٹے کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آفس کے تمام معاملات میں خود ہی دیکھتی رہی اور گھر بھی میں ہی سنبھالتی رہی۔ میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا تھا کہ بابا کو کیا ہوا، بابا جان اچانک سے کہاں چلے گئے، مگر یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس بھی نہیں تھا، تو میں اپنے بیٹے کو کیا جواب دیتی۔ اپنے بیٹے کو میں نے بہت محبت کی، اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اب میں درمیانی عمر تک پہنچ چکی تھی اور میرا بیٹا جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے بیٹے کی عمر بھی کم تھی، میں ابھی اس کے شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، مگر جب اس نے زیادہ اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو مجبوراً پھر مجھے اس لڑکی سے ملنا پڑا۔ جب وہ مجھے لے کر اس لڑکی کے گھر پر گیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بہت ہی ویران علاقے میں تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ بوسیدہ اور پرانا تھا۔ اس گھر میں صرف وہ دونوں ماں بیٹی ہی رہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بلا شبہ وہ بہت ہی زیادہ حسین لڑکی تھی۔ بلا شبہ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کو دیکھتا تو پھر متاثر ہو جاتا۔ اگر میرا بیٹا اس کا عاشق بن گیا تھا تو اس میں میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جب میں نے اس کی ماں سے رشتہ مانگا تو اس کی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں تو آج ہی میری بیٹی کو نکاح کر کے رخصت کرا کے لے جائیں، مگر میں ابھی اتنی جلدی اس چیز کے حق میں نہیں تھی۔ میں اس کے لیے پہلے باقاعدہ تیاری کرنا چاہتی تھی اور دھوم دھام سے اس کو اپنے گھر میں رخصت کروا کے لے کر جانا چاہتی تھی کہ میرا ایک خاندان تھا، میرا ہلکا احباب تھا، سب مجھ سے پوچھتے، مگر اس کی ماں کا اصرار تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی سادگی اور خاموشی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتانا چاہتے، کسی کو بلانا نہیں چاہتے۔ مجھے اس بات پر بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ بھلا اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ وقت پر بیٹی کو اپنے گھر رخصت کر رہی ہیں۔ مگر جب وہ لوگ نہ مانے تو مجھے پھر اپنے گھر واپس جانا پڑا، اور پھر اگلے دن میں میرا بیٹا قاضی کو لے کر وہاں پر گئے اور سادگی سے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئے۔ کچھ دن تو خیر خیریت کے ساتھ گزر گئے، مگر کچھ دنوں سے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ مختلف خوفناک قسم کے واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ مجھے اکثر رات کے وقت دیر سے نیند آیا کرتی تھی اور میری رات گئے تک عادت تھی کہ میں ٹیرس پر کھڑے ہو کر آسمان پر ستاروں کو دیکھتی رہا کرتی تھی اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ میرے اپنے شوہر کے ساتھ جتنے بھی پل گزرے تھے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، سوائے ان پلوں کے جب ان کے ساتھ وہ حادثہ رونما ہوا تھا۔ اور میں آج بھی اکثر سوچتی تھی کہ اس رات ایسا کیا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اس رات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ اس کے بعد تو انہوں نے کبھی کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں کی تھی، وہ خاموش رہتے تھے۔ آج میں آسمان پر دیکھتے ہوئے اپنے ماضی میں کھوئی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ صحن کے بیچوں بیچ میری بہو آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے وہ ایک اجنبی آواز میں نہ جانے کون سا گیت گانے لگی تھی۔ پھر کچھ ہی پل گزرے تھے کہ میرے صحن میں ایک ایسا نظارہ دیکھنے کو ملا جس نے مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ مجھے خود پر شک ہونے لگا کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ صحن کے بیچوں بیچ کتنے ہی بھیڑیے اکٹھے جمع ہو چکے تھے، وہ سب آ کر میری بہو کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے، نہ جانے کون کون سی باتیں کر رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران پریشان ہو گئی تھی۔ میں پھر ایک دم سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہو کو پتہ چلے کہ میں نے اس کی حقیقت جان لی ہے۔ میں یہ حقیقت اس پر آشکار نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی میں کتنی دیر تک حیرت زدہ رہی کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ پھر بھی میں نے اپنی بہو کو کسی بھی بات کا اپنے رویے سے اس بات کا اظہار نہیں ہونے دیا کہ مجھے اس کا یہ راز پتہ چل گیا ہے۔ اور پھر جب میرا بیٹا اکیلا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس لڑکی سے پہلی دفعہ کہاں ملے تھے اور کب تمہاری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ آج سے پہلے مجھے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔
मेरे बेटे ने मुझे बस ये कहा था कि एक लड़की को पसंद करता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, तो फिर मैं उसके साथ चल दी थी, क्योंकि मेरे बेटे की खुशी हर चीज़ से बढ़कर थी। मगर अब ये बात जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका था। मेरे अंदाज पर मेरा बेटा भी चौंक पड़ा कि क्या हुआ है, तो मैंने उसे किसी बात का कोई एहसास नहीं होने दिया। तो फिर उसने मुझे बताया कि एक दिन वो रात को जब ऑफिस से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसके साथ एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ और लड़की को बहुत ज़्यादा चोटें आई थीं। जब उसने लड़की का चेहरा देखा तो देखकर हैरान रह गया। उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे बदलियों में चांद चमक रहा हो। वो उसकी खूबसूरती से बहुत ही मुतासिर हुआ था। वो उसे पहले अस्पताल लेकर गया और फिर उसके बाद उसके घर छोड़ने गया। इधर उधर की लगी लिपटी रखे बगैर उसने सीधा मुझे बताया कि उसके साथ शादी करना चाहता है और फिर शादी करके उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। उसकी बात को मैं बहुत गौर से सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी और मैं दिल में ये सोच रही थी कि मुझे ये मसला किसके साथ बयान करना चाहिए। मैं ये बात किसके साथ कर सकती थी? ना अपने बेटे को बता सकती थी और ना ही किसी और के साथ कर सकती थी। और मुझे जो करना था राजदारी के साथ करना था और उस राज को जान कर रहना था। मैं नहीं जानती थी कि वो लड़की कौन है, मगर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बहुत ख़तरनाक लड़की है। किसी आम लड़की की आवाज़ पर भेड़िए उसके पास क्यों कर आएंगे? बात सोचने की थी। जो मैंने देखा था वो नज़ारा किसी तौर पर भी भुलाने के काबिल नहीं था, मगर मुझे किसी ताबे शरीयत शख्स को ढूंढना था और उससे अपना मसला बयान करना था। मगर मैं जानती थी कि आजकल के ज़माने में रूहानी शख्सियात बहुत कम रह गई हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ऐसे मामलात में इंसान की मदद कर सकते हैं। ज़्यादातर तो ढोंगी बाबे हैं, वो मर्द जो अमीन होने का ढोंग रचे जा रहे हैं। और मुझे किसी असली आमिल की तलाश थी जो मेरी मदद कर सके। उस दिन मैं घर में अकेली थी। मेरी बहू और बेटा दोनों सैर करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो गार्ड ने मुझे आकर कहा कि बाहर आपको कोई इंसान बुला रहा है। मैं दिल में हैरान रह गई कि वो कौन है जो मुझे बुला रहा है और क्यों बुला रहा है। वो एक बुजुर्ग थे जिनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, बहुत ही रूहानी शख्सियत थे। मैं उनके चेहरे से नोट कर रही थी। उन्होंने कहा कि बेटी मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे घर में आने की इजाज़त दो। शख्सियत ऐसी थी कि मैं उन्हें इनकार ही नहीं कर सकी। उनको देखकर ना जाने क्यों मेरी अकीदत से आंखें झुक गई थीं और मैं उन्हें लेकर घर में आ गई थी। बाबा जी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या बीत चुकी है। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है जब तुमने अपने शौहर को खो दिया, और अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी दूसरे हादसे का भी सामना करना पड़े। बाबा जी की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया और मैं चौंक कर उन्हें देखने लगी कि वो मुझे पहली दफ़ा देख रहे थे, पहली दफ़ा मुझसे मिल रहे थे। उन्हें मेरे शौहर के बारे में कैसे पता चला और अब वो कौन से हादसे की बात कर रहे थे? बाबा जी ने कहा कि तुम जानती हो कि तुम्हारे शौहर के साथ क्या हादसा पेश आया था। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे बिल्कुल भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ क्या हादसा पेश आया था। मैं खुद इस बारे में सोचकर परेशान होती रहती थी कि आखिर उन्हें हुआ क्या था। वो घर से बिल्कुल ठीक ठाक गए थे और घर आते ही उनकी हालत ऐसी हो गई थी। बाबा जी ने कहा कि उस दिन जब तुम्हारा शौहर ऑफिस से वापस घर आ रहा था तो अचानक रास्ते में उसके साथ एक भेड़िए का एक्सीडेंट हो गया था और वो भेड़िया जिन्नात के कबीले से था। तुम जानती होगी कि इस दुनिया में इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी रहते हैं और वो जिन्नात मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं और उनके मुख्तलिफ कबीले होते हैं। और वो जिन्नात का कबीला भेड़ियों के कबीले से ताल्लुक़ रखता था। उसका तुम्हारी शौहर की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया। ये एक हादसा था जो इत्तफाक से हो गया था, मगर उन जिन्नात ने तुम्हारे शौहर के साथ जिद बांध ली और फिर उसकी जान ले ली। जानती हो कि वो भेड़िया कौन था? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मैं भला ये बात कैसे जान सकती थी? बाबा जी ने कहा कि वो तुम्हारी बहू का बाप था और तुम्हारे शौहर की जान लेने के बाद भी उन लोगों का इंतकाम पूरा नहीं हुआ। अब वो तुम्हारे बेटे की जान लेने के दर पर हैं। तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि वो एक ख़ास वक्त के इंतज़ार में है जब वो तुम्हारे बेटे को कत्ल करके उसका खून पिएगी। ये उसने मन्नत मानी थी कि जिसने मेरे बाप का कत्ल किया है वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगी। मेरे लिए ये सारी बातें अनोखी और हैरत अंगेज़ थी। मैंने बाबा जी से पूछा कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा। मेरी बात पर बाबा जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुम्हें इस बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो करना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर तुम्हारे साथ साथ कोई और भी है जो तुम्हारे बेटे की हिफाजत कर रहा है। बाबा जी की बात पर मैं हैरान रह गई और उससे पूछा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन है मेरे अलावा मेरे बेटे के साथ मुखलिस?
بابا جی نے کہا کہ تمہیں اپنے بیٹے کا بچپن بھول گیا ہے، جب اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے، جب وہ اکیلا کھیلتا رہتا تھا، اکیلا باتیں کرتا رہتا تھا۔ کتنی بار اس کے ساتھ جان لیوا حادثات بھی ہوئے، مگر تمہارا بیٹا بچ گیا۔ بابا جی کی باتوں پر مجھے سب کچھ یاد آ گیا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا اور کون کر رہا تھا۔ بابا جی نے کہا کہ بچپن سے ایک جن زادی تمہارے بیٹے کے ساتھ ہے، اور وہ بچپن سے ہی تمہارے بیٹے پر عاشق ہے۔ پہلے تو وہ اس کی دوست تھی اور اب اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اسی جن زادی کی وجہ سے ہی تمہارے بیٹے کی ابھی تک زندگی بچی ہوئی ہے۔ جو وہ اس کی حفاظت کر رہی ہے، اس کی وجہ سے ہی تمہارا بیٹا ابھی تک بچا ہوا ہے، ورنہ وہ کب تک کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہوتا۔ یہ سن کر میرے دل میں اطمینان پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا بابا جی، میں اس جن زادی سے ملنا چاہتی ہوں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے میرے بیٹے کی حفاظت کی، مگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے میرے بیٹے کی پھر اس خطرناک جن زادی سے شادی کیوں ہونے دی؟ وہ اس کو روک بھی تو سکتی تھی۔ بابا جی نے کہا نہیں، کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے قسمت میں شامل ہوتی ہیں، جس میں کوئی جن اور انسان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تمہارے بیٹے کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس کی شادی آزادی کے ساتھ ہوگی، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا۔ ہاں، مگر تم اس کو اپنے بیٹے سے دور ضرور کر سکتی ہو۔ تمہارا بیٹا اس کے عشق میں اندھا ہو چکا ہے، اور وہ اس طرح سے کبھی بھی کوئی بات نہیں مانے گا جب تک وہ اس کی اصلیت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لے گا۔ وہ اسے معصوم ہی سمجھے گا۔ رہی بات جن زادی علیزہ کی، تو اسے جب مناسب لگے گا تمہارے سامنے آنا، تو وہ تمہارے سامنے خود ہی آ جائے گی۔ میں تمہیں یہ تعویذ دیتا ہوں، یہ تعویذ تم اپنے بیٹے کے گلے میں باندھ لو۔ جب تک یہ تعویذ تمہارے بیٹے کے گلے میں رہے گا، وہ جن زادی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ اور ایک تعویذ میں تمہیں دوں گا جو تم نے گھول کر علیزے کو بہانے سے پلانا ہے۔ اس کو پیتے ہی تمہاری بہو جنت اپنی اصلی شکل میں آ جائے گی، اور یہ تم نے تب کرنا ہے جب تمہارا بیٹا اس کے سامنے ہو اور وہ اس کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ میں نے وہ دونوں تعویذ سنبھال کر رکھ دیے۔ پھر بابا جی نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، تم نے اپنی بہو پر کسی بھی بات کا اظہار نہیں ہونے دینا کہ تم اس کی حقیقت جان چکی ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو تمہارے بیٹے کو تم سے ہمیشہ کے لیے دور لے جائے گی، اور تم اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جاؤ گی۔ اس لیے پوری کوشش کرنا کہ تم اسے بالکل بھی احساس نہ ہونے دو۔ اس کے بعد بابا جی وہاں سے چلے گئے تھے، اور کچھ دن کے بعد میرا بیٹا اور بہو گھر واپس آ گئے تھے۔ بابا جی کی ہدایت کے مطابق میں نے آتے ساتھ ہی اپنی بہو کو کسی بات کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ بابا جی نے کہا تھا کہ جب تک اماوس کی رات نہیں آ جاتی، ہمیں تب تک انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں اس دن شادی کو ختم کرنا تھا، اور اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں اماوس کی رات کا انتظار کرنا تھا۔ اماوس کی رات آنے سے پہلے پہلے ہمیں اسے کسی بات کا احساس نہیں ہونے دینا تھا، ورنہ وہ پھر اپنا پروگرام بدل لیتی، اور وہ بہت ہی زیادہ چالاک تھی۔ وہ پھر کوئی نیا کھیل شروع کر دیتی۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ ہم خاموشی سے وہ وقت آنے کا انتظار کریں۔ میں جن زادی علیزے کو دیکھنا چاہتی تھی، جو میرے بیٹے کی بچپن کی دوست تھی اور بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھی، اور جو میرے بیٹے کی حفاظت بھی کر رہی تھی۔ اس دن میرا بیٹا اور بہو دونوں آفس میں گئے ہوئے تھے، میں گھر میں اکیلی تھی۔ میرے سامنے ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی اور پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ بےتاب تھی اور جس سے ملنے کے لیے بے قرار تھیں۔ میں ایک لمحے میں ہی پہچان گئی کہ وہ علیزے تھی۔ علیزے نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک خاص مقصد کے لیے آئی ہوں۔ مجھے بابا صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج رات اماوس کی رات ہے، اور آج رات جب آپ کا بیٹا گھر آئے تو آپ نے اس کے گلے میں وہ تعویذ ڈالنا ہے، اور اس کے بعد اپنی بہو کو پانی کے گلاس میں وہ تعویذ گھول کر پلا دینا ہے۔ مگر دھیان رہے کہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کے گلے میں تعویذ ڈالنا ہے، تاکہ وہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور یہ تعویذ آپ نے خود پہن لینا ہے تاکہ وہ آپ کو بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب رات کو وہ لوگ واپس گھر آئے تو کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ یہ تعویذ میں ایک خاص جگہ سے تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ میرا بیٹا ان باتوں کو نہیں مانتا تھا، اور نہ ہی وہ ان چیزوں کو پسند کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے امی، میں بعد میں پہن لوں گا، مگر میں نے بہت زیادہ اصرار کیا اور زبردستی اس کے گلے میں تعویذ پہنایا تو اسے پھر وہ تعویذ پہننا ہی پڑا۔ اور اس کے بعد میں نے بہانے سے ایک پانی کے گلاس میں تعویذ گھول کر اپنی بہو کو پلایا، اور جیسے ہی میں نے اسے وہ پانی پلایا تو اچانک سے میری بہو کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی، اور وہ انسان سے بھیڑیے کا روپ اختیار کر گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری بہو کون ہے،
مگر میرے بیٹے کے لیے یہ بات کسی حادثے سے کم نہیں تھی۔ وہ حیران پریشان ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی من چاہی بیوی دراصل میں ایک انسان نہیں بلکہ وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ میری بہو کی اصلیت سامنے آ گئی تو وہ ایک دم سے چھلانگ مارتے ہوئے گھر سے بھاگ گئی اور میرا بیٹا جیسے بالکل ڈھیس آ گیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے پانی پلایا اور اسے تسلی دینے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گئی، اور پھر میں نے اسے تمام باتیں بتائیں جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا، اور پھر اپنی بہو کے بارے میں بتایا کہ یہ دراصل کون تھی اور کس مقصد سے میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ آج اماوس کی رات تھی۔ آج اس نے میرے بیٹے کو ختم کر دینا تھا، مگر اس تعویذ کی وجہ سے میرا بیٹا بچ گیا تھا۔ مگر آگے کیا کرنا تھا اس کے بارے میں یا تو علیزہ ہی مجھے بتا سکتی تھی یا پھر وہ بابا جی مجھے بتا سکتے تھے۔ بابا جی نے مجھے اپنا پتہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ جب اماوس کی رات ہو تو اس سے اگلے دن میرے پاس آ جانا۔ میں تمہیں اس جن زادی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بارے میں بتاؤں گا کہ تم اس سے کیسے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیچھا چھڑا سکتی ہو اور کس طرح سے اس سے جان چھڑوا سکتی ہو۔ میرا بیٹا بہت ہی زیادہ اداس اور پریشان تھا۔ اگر سچ کہوں تو مجھ سے اس کی اداسی اور پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہے۔ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے مجھے جس حد تک بھی گزرنا پڑتا میں گزر جاتی۔ اس کو خوشی دینے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس کی زندگی کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر سکتی تھی۔ میں اگلے دن بابا جی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی تو بابا جی جیسے میرا ہی انتظار کر رہے تھے، اور وہاں پر جن زادی علیزہ بھی موجود تھی۔ بابا جی نے مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگے کہ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کی جلد از جلد اس عفریت سے جان چھوٹ جائے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ مصلحت سے اس مسئلے کا حل نکل جائے اور قبیلے سے میں تم لوگوں کی صلح کروا دوں، کیونکہ وہ لوگ اپنا انتقام تو لے چکے ہیں تمہارے شوہر کی جان لے کر۔ اب تمہارے بیٹے کی جان لے کر انہیں کیا ملے گا؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمہارے بیٹے کی بیوی ہے، اور تمہارا بیٹا جب تک اس سے جان نہ چھڑوا لے دوسری زندگی شروع نہیں کر سکتا۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس کا تو یہی حل ہے نا کہ وہ اس کو طلاق دے دے اور پھر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر لے۔ بابا جی نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے اس جن زادی کو پہلے تم لوگوں کو اپنے سامنے حاضر کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی تمہارا بیٹا اسے اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ اسے بلانا، حاضر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ اتنی آسانی سے تم لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بہت ہی شاطر ہے۔ جس چالاکی اور ہوشیاری سے وہ تمہارے بیٹے کی زندگی میں شامل ہوئی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کو نکالنا اتنا آسان کام ہوگا؟ میں ان کی ساری بات سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو اس کو بلانے کے لیے ایک عمل کرنا ہوگا۔ 3 دن کا یہ عمل ہوگا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ اس کے سامنے نہ آئے۔ وہ عمل کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کرے گی۔ 3 دن کے بعد جب وہ تمہارے بیٹے کے سامنے حاضر ہو گئی تو وہ اس کو طلاق دے دے گا، اور جب وہ اس کو طلاق دے دے گا، اس کو چھوڑ دے گا، تو وہ اس کی زندگی سے نکل جائے گی، اور اس کے بعد میں پوری کوشش کروں گا کہ تم لوگوں کی اس قبیلے سے صلح کروا دوں۔ جب میں نے گھر آنے کے بعد اپنے بیٹے کو اس بات کے بارے میں بتایا، میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی تو وہ انکار کرنے لگا۔ وہ کسی صورت بھی اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ ایک انسان نہیں ہے، وہ ایک جن ذاتی ہے اور بھیڑیے کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ تم اس کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتے۔ ویسے بھی وہ تمہاری دشمن ہے، وہ تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے تمہاری زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے بیٹے کو قائل کیا کہ وہ یہ عمل کرے اور اس کو طلاق دے، مگر یہاں پر بھی اس جن ذاتی نے بہت ہی زیادہ چالاکی دکھائی تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو ورغلانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے بیتے ہوئے لمحے یاد دلائے، اسے محبت کے واسطے دیے۔ میرا بیٹا نرم دل تھا، وہ اس کی باتوں میں پگھل جاتا۔ اگر اسے شاہ صاحب کی آواز سنائی نہ دیتی کہ یہ سب کچھ دکھاوا ہے، تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، اگر اس کی باتوں میں آ کر تم اس دائرے سے باہر نکل آئے تو اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو اپنا عمل مکمل کرو اور اس کو طلاق دے دو۔ بہت مشکل سے میرا بیٹا اس بات کے لیے مانا تھا اور اس نے اسے طلاق دے دی تھی، اور وہ بہت ہی زیادہ اداس تھا۔ اسے اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت بہت یاد آتا تھا۔ عامل صاحب نے بہت ہی زیادہ کوشش کی کہ ہماری اس قبیلے کے ساتھ صلح ہو جائے، مگر وہ ماں بیٹی کسی طور پر بھی میرے بیٹے کو بخشنے پر، معاف کرنے پر تیار نہیں تھے۔ بابا جی نے انہیں کہا کہ تم لوگ انتقام لے چکے ہو اور اس کے باپ کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہو، اب کون سا انتقام باقی ہے؟
مگر انہوں نے کہا کہ ہم اس نسل کو ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر وہ جنزادی علیزہ نے میرے بیٹے کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ ہر وقت میرے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، اور ایک بار تو علیزہ بہت ہی زیادہ زخمی ہو چکی تھی۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جب ہم دونوں ماں بیٹا اپنے گھر میں سو رہے تھے۔ اچانک سے زور زور سے دروازے اور کھڑکیاں بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہم دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ جب میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو میں دیکھتی ہی رہ گئی کہ دور دور تک بھیڑیے کھڑے تھے جو زور سے دروازے کے ساتھ ٹکرے مار رہے تھے۔ اتنے میں نے پوری شدت کے ساتھ دل میں شاہ صاحب کو پکارنا شروع کر دیا کہ وہ یہاں پر آئیں اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکیں۔ پھر ایک دم سے شور ختم ہو گیا تھا اور امی نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تمام بھیڑیے وہاں سے جا چکے تھے، مگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان کو وہاں سے علیزہ نے بھگایا تھا اور وہ خود بہت بری طرح سے زخمی ہو گئی تھی۔ کتنے دن لگے تھے اس کے زخم مندمل ہونے میں، اور اب یہ ہر دوسرے تیسرے دن ہونے لگا تھا۔ بابا صاحب نے ہمارے کمروں کا حصار کر دیا تھا اور انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلنا۔ مگر یہ اس چیز کا کوئی مستقل حل نہیں تھا۔ میں اس کا مستقل حل چاہتی تھی اور ان ماں بیٹی سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ میں نے بابا صاحب سے پوچھا کہ اس کا کوئی مستقل حل تو ہوگا، ہماری ان بھیڑیوں سے جان چھوٹ جائے۔ بابا صاحب نے کہا کہ اگر تم یہ ایک عمل کر لو تو پھر وہ ماں بیٹی تمہاری قید میں آ جائیں گے اور پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ بات سن کر مجھے بڑی خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن ہے، یہ ایک عمل ہوگا، یہ 11 دن کا عمل ہے، اور وہ تمہیں اس عمل سے روکنے کی، ڈرانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، مگر تم نے مستقل مزاجی سے اس عمل کو پورا کرنا ہے۔ تم نے اس عمل کو درمیان میں نہیں چھوڑنا، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی تھی اور اس کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے شاہ صاحب کی بات مان لی اور میں نے کہا کہ میں یہ عمل ضرور کروں گی۔ اگلے دن سے میں نے یہ عمل شروع کر دیا تھا، اور یہ عمل مجھے قبرستان میں بیٹھ کر کرنا تھا۔ کتنے ہی میرے پاس قبر سے نکل کر مردے آتے رہے، کبھی جنات ڈراتے رہے، کبھی خوفناک آندھیاں، تو کبھی خون کی بارش برستی رہی۔ غرض یہ کہ مجھے ڈرانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اس عمل سے روکنے کا انہوں نے مجھے پورا بندوبست کر دیا تھا۔ کبھی مجھ پر آگ کے گولے برسائے جاتے تھے جو کہ دائرے سے باہر آ کر بھسم ہو جاتے تھے۔ اس دن میرے سامنے وہ جنزادی میرے بیٹے کو لے کر آئی۔ میں اس وقت دائرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنا عمل مکمل کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر اپنے بیٹے کی زندگی عزیز ہے تو اس دائرے سے باہر نکل کر آ جاؤ اور اس عمل کو ختم کر دو، ورنہ تمہارے بیٹے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اتنی بات کہہ کر اس نے میرے بیٹے کی گردن پکڑ لی اور اسے مڑوڑنے لگی۔ میرا بیٹا درد کی شدت سے چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ماما آپ اس کی بات مان لیں، یہ جو کہتی ہے وہی کریں، دائرے سے باہر آ جائیں، اس عمل کو ختم کر دیں، ورنہ یہ مجھے مار دے گی۔ میں اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھی اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی میں دائرے سے باہر قدم نکالنے لگی تھی کہ مجھے بابا صاحب کی آواز سنائی دی، اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، یہ سب کچھ دکھاوا ہے، تمہارا بیٹا گھر میں آرام سے سو رہا ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی اور میں بیٹھ کر اپنا عمل کرنے لگی۔ وہ جن زادی بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئی تھی۔ اسے اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر بڑی شدت سے ناکامی کا احساس ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کتنے ہی میرے ساتھ جذباتی کھیل کھیلتی رہی، مگر میں اس کی کسی بات میں بھی نہیں آئی۔ میرا مقصد اپنے بیٹے کی زندگی بچانا تھا۔ میرا مقصد نیک تھا تو مجھے کیوں کر اپنے مقصد میں ناکامی ہو سکتی تھی؟ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی عزیز تھی۔ میں یہ عمل اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے کر رہی تھی، اور اس کو بچانے کے لیے تو میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اپنی جان کو بھی قربان کر سکتی تھی، کوئی بھی خطرہ مول لے سکتی تھی۔ اور وہ لوگ ماں کی محبت کی طاقت سے نا آشنا تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ماں کی ممتا کیا چیز ہے۔ اس کے آگے بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچ ہے۔ بڑی سے بڑی طاقت بھی ماں کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بس یہیں آ کر وہ مار کھا گئیں اور اپنی طاقت کے زوم میں مجھ سے ہار گئیں۔ جب عمل کا آخری دن تھا تب اس قدر شدید طوفان تھا کہ مجھے دائرے کے اندر بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ ہواؤں کا رخ مجھے دائرے سے باہر کھینچنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں بہت مشکل سے اپنی جگہ پر جمی رہی تھی۔ سرکتے سرکتے میں دائرے سے جب باہر نکلنے ہی والی تھی، اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بابا صاحب نے مجھے پکارا ہو اور کہا ہو کہ دائرے سے باہر کسی صورت بھی نہیں نکلنا۔ میرے لیے خود کو روکنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔
میں بہت مشکل سے اپنی جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ ہواؤں کا رخ بہت ہی زیادہ تیز تھا اور باہر وہ دونوں ماں بیٹی کھڑی میری بے بسی پر کہہ لگا رہی تھیں۔ اتنے میں میرا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ اب وہ ماں بیٹی کہہ لگانے کے بجائے میری منتیں کر رہی تھیں، مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھیں، اور میں نے انہیں ایک بوتل میں قید کر دیا تھا اور پھر اس بوتل کو میں نے بابا صاحب کے حوالے کر دیا۔ باقی قبیلے کا ہم لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ ماں بیٹی اس قبیلے کی سردار تھیں اور قبیلہ ان کی بات ماننے کا پابند تھا۔ جب اس قبیلے کے سردار ہمارے قبضے میں آ گئے تو باقی قبیلے نے مجھ سے دشمنی ختم کر دی۔ وہ دشمنی مول لیتے تو ان سب کی جان کو خطرہ تھا۔ ان کی سردار میرے قبضے میں تھی، میں ان سب کو قید میں کر سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھ سے دشمنی مول لینا مناسب نہیں سمجھا اور مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ویسے بھی وہ دونوں ماں بیٹی بہت ہی زیادہ ظالم تھیں، ذرا سی غلطی پر اپنے قبیلے کو سخت سزا دیتی تھیں۔ قبیلہ ان دونوں سے بہت ہی زیادہ تنگ تھا۔ اب انہوں نے اپنے لیے ایک نئی ملکہ بنا لی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ اب ہماری زندگی سے وہ ماں بیٹی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل سکی تھی۔ میں علیزے کی بہت ہی زیادہ شکر گزار تھی۔ علیزے نے ہم لوگوں کا بہت ہی زیادہ ساتھ دیا تھا۔ میں نے جنات کے دو چہرے دیکھے تھے، ایک علیزے، دوسری میری بہو۔ ان دونوں کا رویہ بالکل ہی الگ تھا، ایک ہمدرد تھی، نیک تھی، اور دوسری ظالم تھی۔ علیزے نے سچ میں اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا، اور جب ہمارے مسئلے مسائل حل ہو گئے تو علیزے یہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے ایک آخری الوداعی ملاقات ہم لوگوں سے کی تھی اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلی گئی تھی۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر سکوں، اپنے پوتے پوتیوں کو کھلا سکوں، مگر میرا بیٹا شادی کے نام پر ہی بدک جاتا تھا، وہ کسی بھی لڑکی کے لیے نہیں مانتا تھا۔ پھر کچھ دن کے بعد اس کے آفس میں ایک لڑکی آ گئی، وہ صورت کے ساتھ ساتھ سیرت میں بھی یکتا تھی۔ رفتہ رفتہ وہ میرے بیٹے کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے بیٹے نے جب اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے ایک پل کی بھی دیر نہیں لگائی، اسے بہو بنا کر میں اپنے گھر میں لے آئی۔ اب میرے گھر میں پوتے پوتیوں کے ہنسنے کی کلکاریاں خوش رہتی تھیں اور میں ان کی مسکراہٹ میں کھو کر جیسے اپنے سارے غم تکلیف بھول جاتی ہوں۔ میں آج بھی اکثر سوچتی ہوں کاش علیزے ایک انسان ہوتی تو میں اسے اپنی بہو بنا لیتی، کیونکہ جس قدر وہ میرے بیٹے کے ساتھ محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ مخلص تھی، اتنا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ میرے بیٹے کی بچپن کی ساتھی تھی اور اس کی محبت میں کئی بار اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیا تھا۔ اب اگر وہ یہاں سے گئی تھی تو یہ اس کی مجبوری تھی، اگر اس کا بس چلتا تو ساری زندگی ہم لوگوں کے ساتھ گزار دیتی۔ میں نے جاتے جاتے اسے کہا تھا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آتی رہنا، اور وہ جب بھی مجھ سے ملنے کے لیے آتی تھی تو اکثر مجھ سے پوتے پوتیاں پوچھتے تھے کہ دادو آپ کس کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، تو میں مسکراتے ہوئے کہہ دیتی تھی کہ مجھے اکیلے بولنے کی عادت ہے۔